صورت نہ کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ کلام قرآن پاک، جہاں پر مختلف اقوام پر عذاب نازل ہونے کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو بیان کرنے والی آیات ہیں، خوف خدا جن سے پیدا ہوتا ہے وہ آیات ہیں، بال سفید کر دے آدمی کے ایسی آیات ہیں، بدن پہ لرزہ طاری کر دے ایسی آیات ہیں، قیامت کا بیان ہے، زلزلوں کا بیان ہے، کس قدر اس میں لرزانے والے بیانات موجود ہیں۔ وہیں اسی پاکیزہ کلام میں ہمارا رب کریم اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے حیائی کے کام کیے، آؤ اپنے رب سے معافی مانگ لو، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کون ہے سوائے تمہارے رب کے جو تمہارے گناہوں کو بخشے؟ جب بندہ ان آیتوں کو غور سے پڑھتا ہے، ان آیتوں پر غور کرتا ہے، اپنے رب کی رحمت پر جھومتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم، میرا رب کتنا رحیم، میرا رب رحمان ہے کہ میں نے اس کی نافرمانی کی، میں نے اس کو ناراض کیا، مگر میرا رب فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب کبھی حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکر اللہ کو یاد کر کے، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ تیری قسم مولا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو غفور رحیم ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن پاک میں دو باتیں بیان ہوئی، فاحشتاً او ظلموا انفسہم، ان دونوں کو مفسرین نے الگ الگ بیان کیا۔ فاحشتاً یعنی بے حیائی سے مفسرین نے لکھا جس سے وہ گناہ کیے جس سے حقوق العباد تلف ہوئے اور لوگوں کے ساتھ جس پر زیادتی کا باب کھلے، اس طرف حصہ آیت ہماری توجہ دلا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے ظلموا انفسہم، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا اوصاف بیان کیا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، بے حیائی کا کام کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں رب کی رحمت اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، قل، تم فرماؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب اس آیت کریمہ کے شان نزول پر غور کرتے ہیں تو مفسرین لکھا کہ جب کفار اور مشرکین نے آ کر بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ عرض کی کہ ہم نے تو اتنے سارے گناہ کیے، بدکاریاں کی ہیں، اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں تو کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ جب کفار اور مشرکین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کے لیے فرمائے کہ اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو جب ایک مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والا گناہ کر کر جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں سے معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کیسی رحمت کا می برسائے گا کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے مولا، ہماری ساری خطائیں، سورہ آل عمران کی آیت 135 کا واسطہ لے کر حاضر ہے، سورہ زمر کی آیت 53 کا واسطہ لے کر حاضر ہے مولا، اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔